السلام علیکم پاکستان، میں ملک ارسلان نوان۔ خبریں بہت سی ہیں جن میں سے سیر فہرست دو باتیں، ایک فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس وقت ہے اس کا رد عمل۔ دیکھیں یہاں پہ نیوٹن لاز آف فورسز پراپر اچھی طریقے سے ایگزیکیوٹ کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ دیا، انہوں نے بولا جی اب آپ کے پاس 6 فائنل کال ہم دینے جا رہے ہیں 6 دن کے اندر اندر، اور اگر کوئی معاملات کو دیکھنا چاہتا ہے، کوئی معاملات کو سنبھالنا چاہتا ہے تو وی آر گیونگ یو 6 کلیئر ڈیز۔ اس کے بعد دیر از نو وے آف ریٹرننگ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے برعکس مریم بی بی نے آج شکوہ آیا فواد چودھری کا اور جواب شکوہ دیا مریم بی بی نے۔ مریم بی بی نے بہت زیادہ باتیں کی۔ مریم بی بی نے بولا سائفر انہوں نے کچھ چھپا دیا، گما دیا، غائب کر دیا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ مریم بی بی وہی مریم بی بی ہیں جو پہلے کہتی نہیں عمران خان نے خالی جو ہے نا کاغذ کا ٹکڑا جیب سے نکالا، لہرایا اور واپس ڈال دیا۔ اب وہی مریم بی بی کہتی ہیں عمران خان صاحب نے سائفر اٹھا کے لے گئے ہیں تاکہ کوئی اور اس کو دیکھ نہ لے۔ ایک بڑا مؤدبانہ سوال ہے میرا پی ڈی ایم سے کہ اگر تو سائفر پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود نہیں تھا اور پرائم منسٹر جو آفس ہے یا پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا تھا، تو آپ مجھے بتائیں جو اپریل کے مہینے میں آپ لوگوں نے اس پہ جو کانفرنس کی ہے، آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو، آپ نے ایک سائفر پہ جو سیکیورٹی کے نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ بٹھائی ہے تو وہ جھگ مارنے کے لیے آپ نے بٹھائی تھی؟ اگر آپ کے پاس سائفر موجود ہی نہیں تھا، اور دوسرے نمبر پہ آپ اس دن اسمبلی کی کارروائی میں موجود نہیں تھے جب اسد کیسر صاحب نے وہ سائفر کو جو ہے ارسال کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب، اور اصل اس کی کاپی چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس موجود ہے، کیا آپ کو اس چیز کا بھی علم نہیں تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ لیک آڈیوز پہ بات کریں جس پہ مریم نواز صاحبہ نے بڑا خوبصورت تبصرہ جھڑ دیا۔ آج ان کی قابل کابینہ ان کے ساتھ براجمان تھی ایک پریس کانفرنس میں، روایتی پریس کانفرنس میں، رسمی پریس کانفرنس میں، پلانڈ پریس کانفرنس میں، جس کے اندر بی بی نے عمران خان صاحب پر اپنی توپوں کا منہ رکھ کر خوب توپیں چلائیں۔ بی بی کہتی ہیں کہ خان صاحب آپ بہت بڑے جھوٹے اور کرپٹ آدمی ہیں، عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے اور آپ کسی کے فیورٹ بھی نہیں ہیں، اور جن کے آپ فیورٹ ہیں وہ بچارے ساؤتھ پنجاب میں کہیں دھکے کھا رہے ہیں۔ آپ کا کوچ بھی ساؤتھ پنجاب میں ہے اور آپ بھی ساؤتھ پنجاب میں ہیں۔ اس سے زیادہ آپ کی دادرسی نہیں ہوگی۔ اور بی بی یہ بھی کہتی ہیں کہ ڈیئر عمران خان، آپ یہ بات جان لیں کہ جو آپ افواج پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں وہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ کتنی مضحکہ خیز باتیں ہیں، اتنی مضحکہ خیز باتیں ہیں، اتنی مضحکہ خیز باتیں ہیں کہ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اور میری یادداشت میرا اچھی طرح سے ساتھ دے رہی ہے کہ ماضی کے اندر انگلی دکھا کے ہمارے سابقہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب ایسے کر کے لندن سے براہ راست گجرانوالہ کے جلسے میں کہتے رہے کہ جنرل باجوہ آپ ذمہ دار ہیں، جنرل فیض یہ سوغات آپ کی لائی ہوئی ہے، آپ نے ہماری چلتی حکومت کو چلتا کیا۔ حالانکہ گورنمنٹ نون لیگ کی تھی، صرف ایک پرائم منسٹر چینج ہوا تھا۔ خیر، کاش کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یاد ماضی بھی عذاب ہے یارب، کاش کہ چھین لے حافظہ میرا۔ یہ ڈیجیٹل ورڈ ہے بھائی جان، آپ منہ سیریس کر کے جو بھی باتیں کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کو بائی کر لیں گے؟ بالکل نہیں۔ اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کا فیورٹ نہیں، آپ اس کے ساتھ باہر نکل کے تو دیکھیں، وہ بندہ مذاق میں بھی باہر نکل آئے تو ہزاروں کا مجمع تو ویسے اکٹھا کر لیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسد عمر نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتا ہے شکر ہے صرف سائفر ہی غائب ہوا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کو آگ نہیں لگا دی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماضی میں ان کے کرپشن کے کیسز ہوں، کوئی ریکارڈز ہوں، یہ ماہر ہیں جلانے میں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سیزیلین گاڈ فادرز اور سیزیلین مافیا، ہماری آنریبل ججز نے ان کو ٹائٹل دیا تھا۔ سو اف دیر از اینی تھنگ رانگ ود دس یو کین
contact your honorable judges. اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کرپشن کا الزام لگا رہی ہیں خان صاحب پر، اور دیکھیں الزام کیا لگایا، جب توشہ خانہ سے جواب مل گیا، دیگر جگہوں سے منہ کی کھانا پڑی، اور آپ کہتی ہیں میں عمران خان کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتی، اور اگرچہ مریم بی بی کی کوئی بات بھی خان صاحب سے شروع اور خان صاحب سے ختم ہوئے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی۔ یہ وہ شخص ہے جسے میں گھر کے دروازے سے اندر نہ آنے دوں۔ تاریخ میں غداروں کا لیبل صرف عمران خان کے ماتھے پر لگا ہے۔ عمران خان وزیر اعظم ہاؤس سے جاتے جاتے 2000 منرل واٹرز کی بوٹلز اٹھا کر لے گئے۔ بی بی خدا کا نام ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ 2000 منرل واٹرز کی بوٹل جو ہے وہ 4000 آپ دو ہے، 8000 روپے کی آپ کی نہیں آئیں گی، 10,000 کر لیں بڑی بھی ہوئے تو اب 10-15,000 20,000 روپے کی کرپشن لگا رہی ہیں۔ خدا کا نام لیں، اپنے آپ کو تو دیکھیں، خود آپ اربوں اور کھربوں کی کرپشنز کریں اور اس بندے پہ 8-10,000 کی کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں، کوئی بات کرنے والی کریں۔ پھر مسلم لیگ نون جتنی مرضی آڈیو لیکس ہو جائیں، اس میں کبھی بھی ملک کے خلاف کچھ نہیں ثابت ہوگا۔ بی بی آپ کی آڈیو لیک ہو یا نہ ہو، ہمیں بخوبی علم ہے، ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ آپ کی آڈیوز آئیں یا نہ آئیں، آپ اس ملک کے افواج کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں، اس ملک پاکستان کا ہر وہ بچہ جس کی عمر 8 سال سے زائد ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری، جو تھانہ ماگلہ ہل میں درج مقدمے کا نمبر 407 ہے، اس مقدمے کی عوض یہ مقدمہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہ مقدمہ ہے جس کی جو ہے پیش رفت ابھی ریسنٹلی سنی گئی ہے، اعلیٰ عدلیہ نے سنی ہے اور عمران خان نے معافی مانگی ہے، اور اعلیٰ عدلیہ نے سراہا ہے اس چیز کو، اور اب اس کے اریسٹ وارنٹس اس مقدمے میں نکالے گئے ہیں۔ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، مذاق ہو رہا ہے اس ملک پاکستان کے اندر، اور ایٹ دا اینڈ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں، اگر آپ کے ایسا کرنے سے معاملات بہتر ہوں گے تو کر دیں، ابھی کر دیں، کل کرنے کے بجائے یا پرسوں کرنے کے بجائے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے کانسیکوینسز کو بھگت لیں گے تو یو آر ویلکم، آپ ٹرائی کر کے دیکھیں اور پھر آپ اس کے کانسیکوینسز دیکھیے گا۔ یہ 90s کا پاکستان نہیں، یہ 2000 کا پاکستان نہیں، یہ 2020 اور 22 کا پاکستان ہے۔ اس ملک پاکستان کے اندر چیزیں ڈیجیٹلائز ہو چکی ہیں، آپ کی بکواسات کا مجموعہ اور پلندہ وہ چاہے جو بھی ہو وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہ سکتا۔ جو بات بھی آپ نے میڈیا پہ آ کر کی وہ بات آپ کی آخری سانس تک آپ کو ہنٹ کرے گی۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ جس شخص نے اس ملک کا برا چاہا، جس شخص نے اس ملک کے ساتھ کسی بھی طرح سے غداری کی، اس ملک کی حساس انفارمیشن کو اس ملک کے خلاف استعمال کیا، اللہ اس کی نسلیں غارت کرے، اور ہمارا ہیکر بھائی پتہ نہیں وہ کہاں گم ہو کے رہ گیا، اللہ اسے بھی ہدایت دے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔